کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے وہ لوگو جو اپنی طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر ظلم میں بڑھتے چلے جا رہے ہو، اس خدا سے ڈرو جو کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے راستوں سے جن کو وہ جانتے نہیں ہلاکت کی طرف کھینچ لائیں گے۔ بس اپنی ہلاکت کو آواز نہ دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق اور زمانے کے منادی کی آواز پر کان دھرو کہ وہ بھی آیت اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کو اپنی فتح پر محمول نہ کرو، یہ ڈھیل تو تمہیں خدا تعالیٰ کے قول املی لہم کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد کے انظاری الفاظ پر بھی ذرا غور کرو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قیدی متین، کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ حد سے بڑے ہوئوں کے خلاف تدبیر کرتا ہے تو وہ انسانی سوچ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا تدبیر ہوگی، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے اور پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے، مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں، وہ آخر کار پکڑے جاتے ہیں اور ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے۔ ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ جماعت احمدیہ کی ترقی جیسا کہ میں نے کہا ہے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا۔ ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کا پالنے والا وہ خدا ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس میں موجود ہر چیز کی پیدائش اور پرورش کرنے والا وہی رب ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ پر شریعت کامل ہوئی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے جو رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ فرشتے برحق ہیں اور جس طرح پہلے اپنے مفوضہ فرائض کو سر انجام دیتے تھے آج بھی سر انجام دیتے ہیں، وحی و الہام کرنے والے فرشتے جس طرح پہلے فعال تھے آج بھی فعال ہیں، روح القدس کی تائیدات جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے ساتھ تھیں آج بھی ساتھ ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ پہلے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، کچھ شریعت اور کتاب لے کر اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس لحاظ سے سب برابر ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخرین میں جو نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مبعوث ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مبعوث فرما دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ اے عاشق رسول اور مسیح و مہدی، ہم تجھے ہی وہ منادی سمجھتے ہیں جس کے آنے کا خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وعدہ فرمایا تھا۔ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی